نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ تکبر کے اسباب میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے علم کے میدان میں بڑے مضبوط قسم کے آدمی تھے۔ ان کے اندر وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک مجتہد اور فقیہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بیان کیا، بیان کے بعد لوگ ملے تو کسی نے کہا سبحان اللہ، کیا کمال کا بیان کر دیا آپ نے، سبحان اللہ، کیا کمال کا بیان کیا آپ نے۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اتنا بھی اچھا نہیں کیا جتنا آپ فرما رہے ہیں۔ تو آگے سے اس صاحب نے جواب دیا کہ حضرت یہ تو آپ کی عاجزی ہے، یہ تو آپ کی عاجزی ہے۔ مسکرائے اور فرمانے لگے یہ عاجزی نہیں، حقیقی تکبر یہی ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تکبر کی باریک بینیوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہاں یہ واقعہ سنا کے ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے بڑے اپنی عاجزی کو بھی تکبر سمجھتے تھے اور ہم اپنے تکبر کو بھی تکبر نہیں سمجھتے۔ وہ اپنی عاجزی کے بارے میں بھی بدگمان ہوتے تھے، شاید یہ بھی ہمارا تکبر ہے، اور ہم متکبر ہونے کے باوجود بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو، اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے اندر دیکھے میرے اندر کتنے گناہ پائے جاتے ہیں، کتنی بری شہوتوں کی قسمیں میرے اندر موجود ہیں، میرے اندر کینہ موجود ہے، میرے اندر ہزاروں روحانی بیماریاں ہیں، حسد کی بیماری ہے، چغل خوری کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، اتنی گندگیاں میرے اندر جمع ہیں، لیکن معاشرے میں، ماحول میں میں اپنے آپ کو نیک پیش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو نیک تصور کرتا ہوں، اپنا لباس، اپنی دستار اور پگڑی، یہ ساری چیزیں میں نے بڑی اچھی بنائی ہوئی ہیں۔ اگر مجھے گناہ کا موقع مل جائے تو میں گناہ نہ چھوڑوں، اگر مجھے گناہ کا موقع مل جائے تو میں گناہ نہ چھوڑوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری مثال جب ہم مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، جب ہم مجلس ذکر میں رونے کے بعد خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں اور لوگ ہمیں بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، فرمایا کہ ہماری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کا گھوڑا وہ شریر ہو گیا، ایک شخص کا گھوڑا شریر ہو گیا، 5 سال تک اس نے بڑی کوشش کی، گھوڑا ٹھیک نہیں ہوا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا یار میرا گھوڑا شریر ہو گیا ہے، ذرا یہ تو بکوا دو، کسی طرح بک جائے، کچھ مفاد مل جائے۔ اس نے کہا بہت اچھے۔ اس نے گھوڑا ساتھ لیا، بازار میں جا کر گھوڑے کو باندھا اور بلند آواز سے صدائیں لگانے لگا کہ یہ بہت اچھا گھوڑا ہے، بہت فرما بردار گھوڑا ہے، اس پر بڑا کیا کسی معصوم بچے کو بھی بٹھا دیا جائے تو یہ گھوڑا اس کو بالکل تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کی ایسی ایسی اس نے صفات بیان کی کہ ایک بندے نے سنا، وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ ساتھ مالک کھڑا تھا، کہنے لگا میں نے نہیں بیچنا۔ مالک نے کہا میں نے نہیں بیچنا۔ فرمایا بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا اگر اتنی اچھی صفات کا مالک ہے تو میں کیوں بیچ رہا ہوں؟ اگر اتنی اچھی صفات کا مالک ہے
تو میں اس گھوڑے کو کیوں بیچ رہا ہوں؟ تو اس کے دوست نے کہا ظالم تیرا 5 سال کا تجربہ میری تھوڑی دیر کی جھوٹی باتوں سے ہی جاتا رہا۔ حقیقت یہ ہے ہماری زندگی کا تجربہ و نچوڑ، ہمارے اندر شہوتوں کی ساری قسمیں موجود ہیں، ہمارے اندر بہت ساری روحانی بیماریاں موجود ہیں، کینہ موجود ہے، بد نظری کی خباثت گندی غلیظ عادت موجود ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ مخلوط محافل میں جانے والی خباثت ہمارے اندر موجود ہے، غیبت، چغل خوری، بہتان بازی، حسد، کینہ، یہ ساری بیماریاں۔ باہر نکل کے ایک بندے نے کہہ دیا چلے بڑے نیک بندے تسی ہر مجلس سے ذکر تے جاندے ہو، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ زندگی کا تجربہ اس صاحب کے 2 بول سے ہی جاتا رہتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری یہی حالت ہے۔ ہمارے علاقے جہانیہ کے ایک عالم دین ہیں مولانا منیر اختر صاحب، انہوں نے ایک موقع پر کسی اور چیز کے لیے مثال دی تھی، تو یہاں پر یہ مثال فٹ ہو رہی ہے تو میں یہاں عرض کر دوں۔ فرمایا کہ ایک صاحب دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فون آیا، کال آئی، اس نے موبائل اٹھایا، کان سے لگایا، بات سنی، موبائل رکھا اور رونے لگا۔ اب جب ساتھ والے بندے سارے اکٹھے ہو گئے، کیا ہوا کس کی کال تھی تم نے سنی اور رونا شروع کر دیا؟ کہا میری بیوی کی کال تھی۔ کہا اچھا بیوی کی، تو کیا اس نے خبر دی جس کی وجہ سے آپ رو رہی ہیں؟ تو کہا میری بیوی کی کال تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، میری بیوی کہہ رہی تھی میں بیوہ ہو گئی ہوں تو اس واسطے میں رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی عقل کے اندھے، تیری بیوی تو تب بیوہ ہوگی جب تو مرے گا، تو زندہ بیٹھا ہے اور بیوی کی کال پر رو رہا ہے، تو نے سوچا نہیں، عقل استعمال نہیں کی؟ کہنے لگا کہ سوچا تو میں نے بھی ہے، لیکن میری بیوی آخر جھوٹ تو نہیں بولتی نا، آخر وہ میری بیوی ہے، فون کر کے مجھ سے ہی جھوٹ تھوڑی بولے گی وہ۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنا سب پتا ہوتا ہے، ایک بندے کے 2 جملوں کی وجہ سے ہم فوراً شیطان کے بہکاوے کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ کہہ جو رہا ہے کہ تم بہت نیک ہو، تو شاید واقعتاً میں بہت نیک ہوں۔ ہم اپنے مکر میں بھی ایک بندہ ہوتا ہے وہ مکر فریب میں دوسروں کو پھنساتا ہے، ایک بندہ مکر اور فریب میں دوسروں کو پھنساتا ہے، ہم اپنے مکر میں خود پھنستے ہیں، ہم اپنے مکر میں خود پھنستے ہیں۔ اشعث طماع ایک صاحب گزرے ہیں جن کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بچے شور کر رہے تھے تو یہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان کو بچوں کے شور سے بڑی کوفت ہوئی، تکلیف ہوئی۔ 1-2 آدمیوں نے بچوں کو سمجھانا چاہا، بچے نہیں مانے، اسی طرح شور کرتے رہے۔ تو اب اس نے سب کو شور مچایا کہا میری بات سنو، خاموش ہو جاؤ۔ اب سارے بچے اس کی طرف متوجہ ہوئے، بابا جی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ فلاں گلی اس جگہ کو جانتے ہو تم؟ بچوں نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ اس جگہ پر ایک بندہ کوئی چیز مٹھائی بانٹ رہا ہے، اس جگہ پر کوئی بندہ مٹھائی بانٹ، اب سارے بچے ادھر بھاگے، تھوڑی دیر یہ وہاں کھڑا رہا، اس کے بعد یہ بھی بھاگ پڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا شاید کوئی بنڈی نہ کھڑا ہوئے، شاید کوئی واقعتاً بنڈی آندہ ہوئے مٹھائی۔ ہم بھی اسی طرح ہیں، ہمیں اپنی ساری بری عادتوں کا علم ہونے کے باوجود، برے کرتوتوں کا علم ہونے کے باوجود خود ہی ایک گیٹ اپ بنایا، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے بڑی بنا سوار کے نماز پڑھی، پتہ ہے مجھے فلاں دیکھ رہا ہے۔ اب جب وہ آیا، عشاء کے وقت مسجد بند تھی، کوئی نہیں، اکیلا آیا، پتہ کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب جب نکلا تو تھوڑی دیر تک نکلا، کچھ آنکھوں کو مسل بھی لیا، چلو آنکھیں تھوڑی سرخ ہو جائیں، یہ سب کچھ خود کیا۔
लेकिन बाहर जाकर उस बंदे ने 2 जुमले तारीफ के क्या बोले, हम फूले नहीं समाते, अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझना शुरू कर देते हैं।